اللہ اللہ۔ کل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیے ہوئے احکام کو فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، لہٰذا ان حدود کا خیال رکھو، اور جو حدود کا خیال نہیں رکھے گا یعنی اللہ کے احکامات کی مخالفت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کو یہاں ذکر کیا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ ان الذین یحادون اللہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کوبیتو ذلیل کیے جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں فرمایا ذلیل کیے جائیں گے، جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے وہ جتنا بھی امیر آدمی ہو، کتنے بھی مرتبے اور مقام والا شخص ہو، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر اس کو ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا اس کی اللہ کو اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت سے بچو، اور یقیناً اتاری ہیں ہم نے آیتیں واضح، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ اور یہ کب ہوگا ان کو عذاب؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مخالفت کرتے ہیں جن کو پر دنیا میں عذاب آتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بچ جاتے ہیں، دنیا میں عذاب نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ فرمایا اس دن جس دن ان کو زندہ کرے گے اللہ تعالیٰ سب کو، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کریں گے، کائنات کے پہلے انسان سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک سب کے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ چاہے میں چھپ جاؤں، میں نہ دوبارہ زندہ ہو سکوں، مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑے، ایسا نہیں ہوگا، سب زندہ ہوں گے۔ پھر فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ احصاہ اللہ ونسوہ، محفوظ کر رکھا ہے اللہ نے ان کی ان تمام کاموں کو، ونسوہ، خود لوگ بھول گئے ہوں گے، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا ہم نے کیا کیا برائیاں گناہ کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کاغذات میں سب کچھ محفوظ ہوگا، لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ حاضر ہے، اس کے پاس سب کچھ ریکارڈ موجود ہے سب کا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی سن لو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ جتنا بھی کوئی چھپ چھپا کر کام کرے تو وہ چھپ نہیں سکتا۔ اور اس میں یہ فرمایا دیکھو، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی سرگوشی مشورہ چھپ چھپا کر تین آدمیوں کا مگر وہاں وہ اللہ چوتھا وہاں موجود ہوتا ہے، نہیں ہوتی سرگوشی ولا خمسۃ، پانچ آدمیوں کی مگر وہ اللہ چھٹا وہاں موجود ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، نہ ہی کم اس سے اور نہ اس سے زیادہ، جتنے بھی ہوں کم ہوں زیادہ ہوں، الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ عقیدہ یہ ہے جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سنتے ہیں، وہ ہمارے کانوں کی جیسے ان کے کان نہیں ہیں، جیسے ہماری آنکھیں ایسے اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن پاک میں بل یدہ مبسوطتان، اس کے دو ہاتھ ہیں، لیکن وہ ایسے ہاتھ نہیں ہیں جیسے ہمارے ہیں۔ بس اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کما یلیق بشانہ، اس کی جیسی شان ہے ویسے اس کے وہ ہاتھ پاؤں اور سب کچھ ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، لیکن فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، مگر وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اس میں غور و فکر کرنے کی، اس میں
ریدنے کی، اس کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ من ہے، یہ منع ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھو، اس کی صفات پر ایمان رکھو کہ وہ عرش پر بھی ہے، ہر جگہ بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. کیسے ہے؟ کما یلیق بشانی، اپنی شان کے مطابق، بس وہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہیں. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ اللہ خبر دے گا ان کو ان کاموں کی جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو کر تو کوئی کام کر ہی نہیں سکے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور مشرکین، منافقین اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ باز نہیں آتے تھے. ان کی ان بری حرکتوں کو اس ایک آیت میں بیان کیا گیا. کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی خاص الخاص بات ہے، ہمیں ذرا علیحدہ ٹائم چاہیے. آپ فرماتے ہیں آپ کی شان مبارک ایسی تھی، آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. تو جو کسی نے کہا ٹائم ذرا آپ بیٹھ جاتے، تو ایسے فضول ادھر ادھر کی باتیں مارتے رہتے. مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ جو پکے اور سچے مسلمان ہیں وہ آپ سے استفادہ نہ کر سکے، ہم آپ کا وقت ضائع کریں. اکثر تو ایسے ہوتا، اور کبھی ایسے ہوتا کہ مجلس مبارک لگی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے خوبصورت کلام کے موتی بکھیر رہے ہوتے، اور یہ کیا کرتے؟ یہ آپس میں خسر پسر کرنے لگ جاتے مجلس میں. حالانکہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جب کوئی ایک بات ہو رہی ہے تو آپس میں تم خفیہ بات یا سرگوشیاں کر رہے ہو، پھر ایسی حرکتیں کرتے جس سے مسلمان یہ سمجھتے شاید ہمارے خلاف ہی کوئی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اس حرکت کو یہاں ذکر کے فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف. علم تارا کا معنی ہوتا ہے علم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں ہیں. مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بات کہ جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے کہ وہ ایسے مت کریں حرکتیں، ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ لوٹتے ہیں اسی بات کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا. اور سرگوشیاں ان کی کیا کس لیے ہوتی ہیں؟ سرگوشیاں کرتے ہیں بالاسم، گناہ کی، والعدوانی، سرکشی کی، ومعصیت الرسول، پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشیاں ہوتی ہے. کوئی نیکی کی بات نہیں کرتے، برائیوں کی سرگوشیاں اور مشورے کرتے. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے آپ کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو سلام کرتے ایسے لفظ سے کہ نہیں سلام کیا آپ کو اس لفظ سے اللہ نے. مثلا ہم کہتے ہیں السلام علیکم، مسلمان تو السلام علیکم ہی کہتے تھے، لیکن یہ منافقین اور یہودی یہ خاص طور پر لفظ کو ایسے ذرا زبان میں دبا کر السلام علیکم کہتے، السلام علیکم نہیں کہتے. السلام کا معنی ہوتا ہے موت، تو السلام علیکم کہتے السلام علیکم. تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ جاتے یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بجائے سلامتی کی دعا کے بد دعا دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے علیکم، آگے سے علیکم کہتے تمہارے اوپر ہی پڑے موت. کوئی السلام علیکم کہ تم پر موت ہو، تو آپ آگے سے جواب دیتے علیکم، تم پر ہی ہو. تو فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے لفظوں سے ہمارے پیارے پیغمبر کو سلام کرتے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور کہتے ہیں اپنی دلوں میں ایسی بات کیا کہ جی ہم تو ایسے فضول واہی تباہی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہمیں ابھی ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا اگر ہم غلط ہیں تو. یہ کہتے ہیں کیوں نہیں عذاب دیتے ہم کو اللہ تعالیٰ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں. فرمایا سن لو حسبہم جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کسی گناہ گار کو کبھی ایسے ہو جاتا ہے فوراً پکڑ بھی ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتے، آہستہ آہستہ وہ پکڑ میں آتا ہے، گرفت میں آتا ہے، اس پر عذاب آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کے کوئی یہ مت سمجھے کہ کوئی آدمی غلط کام کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عذاب دینا عذاب دے دے. تو ایسی بات نہیں. فرمایا ان لوگوں کی برائیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.